السلام علیکم، ویلکم ٹو لا انفارمیشن۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک EOBI سے ریلیٹڈ ہے، جس میں ہم جانیں گے کہ آپ اولڈ ایج پینشن کیسے حاصل کر سکتے ہیں، درخواست کے ساتھ کون سے ڈاکومنٹس کا اٹیچ کرنا ضروری ہوتا ہے اور کتنے عرصے میں آپ کو پینشن کارڈ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے، تو آئیے ویورز اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ دوستو آپ سب کو معلوم ہے کہ EOBI کا مطلب امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن ہے۔ یہ ادارہ منسٹری آف اوورسیز پاکستانیز اینڈ ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے چلتا ہے۔ اس کی کنٹریبیوشن جتنے بھی فیکٹریز امپلائرز ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور ساتھ میں گورنمنٹ بھی اس کا بجٹ پیش کرتی ہے۔ اس کا مکمل انٹروڈکشن کسی اور ویڈیو میں ہم کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں جسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ آپ پینشن کیسے کلیم کر سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ EOBI سے اولڈ ایج پینشن وصول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی ایج جو ہے وہ 60 سال ہو۔ اگر آپ کی ایج 60 سال سے کم ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں۔ پینشن کی وصولی کا طریقہ کار جو ان کی ویب سائٹ کے اندر درج ہے، اس کا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ پینشن کا حقدار ہونے پر رجسٹر شدہ ملازم یا کارکن سادہ کاغذ پر اپنے آجر سے تصدیق شدہ درخواست EOBI میں جمع کروائے گا۔ یہ درخواست دینے کے بعد وہاں سے کلیم فارم حاصل کر سکتا ہے۔ آجر کے انکار کی صورت میں مستحق کارکن براہ راست درخواست بھی دے سکتا ہے۔ تو آپ نے ایک سادہ کاغذ کے اوپر پہلے نمبر پہ درخواست لکھنی ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے کلیم فارم پر کر کے مندرجہ ذیل دستاویزات کے ساتھ اس دفتر میں جمع کرائی جائے جہاں سے فارم حاصل کیا گیا تھا۔ اس کے اندر کون سے آپ نے ڈاکومنٹ لگانے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے تصدیق شدہ اپنی 2 پاسپورٹ سائز فریش جو تصویریں ہوں گی وہ آپ نے ساتھ اٹیچ کرنی ہے۔ اپنے اور شریک حیات کے قومی شناختی کارڈوں کی تصدیق شدہ نقل۔ اور اس کے اندر ایک اور بات درج نہیں ہے جو کہ FRC فارم ہوتا ہے، وہ بھی آپ نے ساتھ اٹیچ کرنا ہوتا ہے۔ EOBI کا رجسٹریشن کارڈ آپ نے اصل اٹیچ کرنا ہے۔ یہ آپ نے ڈاکومنٹ ساتھ اٹیچ کرنے ہیں، اور جتنے بھی ڈاکومنٹ آپ نے اٹیچ کیے ہیں آپ نے ان کو اٹیسٹ کروانا ہے۔ کسی بھی گزٹڈ آفیسر سے آپ کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہے کہ آجر اور اجیر سے اس بات کا سرٹیفکیٹ کہ رجسٹر شدہ کارکن نے اس سے قبل کوئی کلیم فارم جمع نہیں کرایا ہے۔ یہاں پہ آپ نے ایک اور بات یاد رکھنی ہے، رجسٹر شدہ کون ہوتے ہیں؟ وہ اہلکار کہلاتے ہیں جن کا EOBI کے اندر ریکارڈ موجود ہے، اور جو بھی فیکٹری کا امپلائرز ہوگا وہ اس کو رجسٹر کروائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں تو آپ EOBI سے اپنا رجسٹر کارڈ وصول کریں اور آپ خود کو یہاں پہ رجسٹر کروائیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے آجر سے تصدیق شدہ آخری سال کی تنخواہ کا گوشوارہ یا آخری ماہ کی تنخواہ کا سرٹیفکیٹ، یہ بھی آپ نے ساتھ لازمی اٹیچ کرنا ہے۔ کسی بھی بااختیار بینک کی قریبی شاخ کا نام جہاں سے آپ نے پینشن وصولی کرنی ہے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے جو بھی آپ بینک کا نام لکھیں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ تاخیر سے کلیم فارم جمع کرانے کی صورت میں ملازم کی طرف سے درخواست برائے معافی تاخیر۔ اگر آپ نے 1 سال کے اندر آپ کی ایج 60 سال ہو چکی ہے، تو اگر آپ نے 1 سال کے اندر جو ہے درخواست جمع نہیں کروائی تو پھر آپ کو ایک درخواست معافی تاخیر کی بھی ساتھ اٹیچ کرنا پڑے گی۔ ادارہ 30 دن کے اندر دفتری کارروائی کر کے اسے پینشن کارڈ جاری کر دیتا ہے۔ یہاں پہ 1 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے۔ اگر آپ کے ڈاکومنٹس وغیرہ ویریفیکیشن ہو جاتی ہے تو آپ کو جو قانونی طور پر 1 مہینے کے اندر پینشن کارڈ جاری کر دیا، لیکن ایسا پریکٹیکلی نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ملازم جو بھی اپنا فارم جمع کرواتا ہے وہ 6 مہینے 8 مہینے سال گزرنے کے باوجود بھی اس کو پینشن کارڈ جاری نہیں کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس مزدوری کے حوالے سے مزدوری پینشن کو جاری رکھنے کے لیے 5 سال تک ہر 6 ماہ بعد میڈیکل بورڈ سے 2/3 مزدوری برقرار رہنے کا سرٹیفکیٹ لینا ضروری ہے۔ 5 سال تک مزدوری برقرار رہنے کی صورت میں یہ پینشن ضعیف العمری پینشن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مزدوری پینشن کے لیے خصوصی پے آرڈر جاری کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان دوران ملازمت معذور ہو جاتا ہے تو اس کو بھی پینشن دی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر وہ مزدوری جو ہے 5 سال تک رہتی ہے تو اس کو ہر 6 مہینوں کے بعد میڈیکل جو بورڈ سے سرٹیفکیٹ ہوگا وہ آپ کو یہاں پہ جمع کروانا پڑے گا۔ اگر یہ 5 سال کے بعد بھی مزدوری رہتی ہے تو پھر یہ پینشن جو ہوتی ہے ضعیف العمری مطلب کہ اولڈ ایج پینشن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس میں کچھ اور شرائط لکھی گئی ہیں۔ پینشن کے لیے ضروری جو شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ رجسٹر شدہ ملازم کارکن یا اس کے پسماندگان جس ماہ کسی پینشن کے مستحق ہوں گے اگلے مہینے سے پینشن حاصل کرنے کے مجاز ہوں گے۔
مطلب کہ آپ نے 1 مہینے کے اندر جمع کروایا، آپ کو پینشن کارڈ جاری ہو گیا ہے، تو اس کا جو نیکسٹ منتھ ہوگا تب آپ کو پینشن ملے گی، پہلے سٹارٹ کے اندر آپ کو پینشن نہیں دی جاتی ہے۔ پینشن کا حقدار ہونے کے 12 ماہ کے اندر اگر پینشن کی درخواست یا دعویٰ متعلقہ دفتر میں دائر نہ کیا گیا تو پینشن کا استحقاق کالعدم تصور کیا جائے گا، مطلب کہ اس کا جو رائٹ ہوگا وہ ختم کر دیا جائے گا۔ البتہ اگر پینشن کی درخواست دینے میں تاخیر ناگزیر وجوہات کی بنا پر ہوئی ہو تو پینشن کا جو رائٹ ہے وہ بحال ہو سکتا ہے، لیکن پینشن کے بقایا جات 6 ماہ کی مدت سے زیادہ ادا نہیں کیے جائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ جو آپ کی پیچھے والی سابقہ پینشن ہوگی ان کے بقایا جات 6 مہینے کے دیے جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو ادا نہیں کیے جائیں گے۔ کسی پینشنرز کے بیرون ملک قیام کے دوران پینشن معطل رہے گی، البتہ واپسی پر وہ تمام بقایا جات لینے کا حقدار ہوگا۔ رجسٹر شدہ کارکن یا ملازم ایک وقت میں ایک سے زیادہ مالی فائدہ یا پینشن حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ای او بی میں رجسٹر شدہ ایسے کارکن یا ملازم جو ادارے کی مراد کے حقدار ہونے کے ساتھ ساتھ پروونشنل امپلائیز سوشل سیکورٹی آرڈیننس 1965 کے تحت مزدوری پینشن وصول کرنے کی بھی مجاز ہوں تو ایسی صورت میں انہیں دونوں میں سے بہتر ایک پینشن ادا کی جائے گی۔ اگر کوئی انسان مزدور بھی ہوتا ہے اور 60 سال کی ایج میں پہنچ جاتا ہے تو اولڈ ایج پینشن یا مزدوری پینشن ان دونوں میں سے ایک وصول کر سکتا ہے۔ اور کون سی پینشن وصول کرے گا؟ ظاہری بات ہے جس میں وہ زیادہ اس کو پیسے مل رہے ہوں گے تو وہ پینشن اس کو ادا کی جائے گی۔ رجسٹر شدہ ملازم یا کارکن ان تمام مراد کو ادارے کے طے شدہ طریقے کے مطابق واپس کرنے کے پابند ہیں جنہیں وہ قانونی طور پر وصول کرنے کے حقدار نہیں تھے۔ اگر کوئی ملازم پینشن یا کوئی بھی مراد وصول کر لیتا ہے جس کا وہ قانونی طور پر حقدار نہیں تھا تو وہ ادارہ ان سے واپس لے سکتا ہے اور قانونی طور پر وہ واپس کرنے کے حقدار ہیں۔ ادارے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کارکنوں کو ادا کردہ رقومات معاف کر دے جو کسی غلط فہمی کی بنیاد پر ادا کی گئی تھی، مگر ایسی ادائیگی جو کسی رجسٹر شدہ ملازم یا کارکن کی غلط بیانی یا جھوٹے دعوے کی وجہ سے ہوئی ہو واپس لے لی جائے گی، اور ادارے کو یہ حق حاصل ہے کہ کارکن کی غلط بیانی سے ادا کی گئی رقومات کی جبری وصولی لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت کر سکے۔ اگر کسی نے غلط بیانی کی ہو یا جھوٹ یا کوئی جھوٹا دعویٰ بنا کے دیا ہو یا کاغذوں کے اندر کوئی ہیر پھیر کیا ہو تو پھر ادارے کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ اس سے جتنی بھی مراد دی گئی ہیں اس سے لے سکے، اور زبردستی بھی یہ ادارہ لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت لے سکتا ہے۔ ایکٹ میں دی گئی دفعہ کی تشریحات یا وضاحت کے سلسلے میں ادارہ اپنے طریقہ کار کے مطابق مقرر کردہ وقت میں تحریری فیصلہ دے گا، اور فیصلے میں ان اسباب کی نشاندہی کی جائے گی جن کے تحت فیصلہ دیا گیا ہو۔ تو یہ تو ویورز ایک ان کی طرف سے جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ پریکٹیکلی تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، آپ کو پینشن وقت پر ادا نہیں کی جاتی ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ان کی ایک کمیٹی بیٹھی ہوتی ہے تو آپ وہاں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر وہاں پہ بھی آپ کا مسئلہ ریزولو نہیں ہوتا ہے، فارم ویریفیکیشن وغیرہ نہیں ہوتے ہیں، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ادارہ بالکل ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے، آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے، آپ کو پینشن قانونی طور پر نہیں دی جا رہی ہے، تو آپ وفاقی محتسب کے پاس ان کے خلاف درخواست دے سکتے ہیں اور قانونی کارروائی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم انڈیویجول انفارمیشن پورٹل کے بارے میں جانیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم وہاں پہ اپنا ریکارڈ کیسے معلوم کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے کلیم جمع کروایا ہو اس کا سٹیٹس کیسے معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ تو تھا ویورز آج کی ہماری ویڈیو کا چھوٹا سا ٹاپک۔ آئی ہوپ کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی کا کوئی بھی کویسچن ہو تو ہمیں کمنٹس کریں۔ اللہ حافظ۔